آج کا دن بڑا ہی مبارک، بڑا ہی جلالی، بڑا ہی قدوس، بڑا ہی عظیم دن ہے جو خداوند کی بارگاہ میں، خداوند کی تختگاہ میں ہم آئے ہیں۔ آج کی جمعے کی عبادت یونائٹڈ گاسپل انٹرنیشنل منسٹری کی طرف سے خداوند کے تمام مقدسین کو، تمام کلیسیا کو، تمام ڈسائپلوں کو، تمام خدا کے بیٹے بیٹیوں کو ہم ویلکم کہتے ہیں، اور خداوند میں آپ سب کو مبارک کہتے ہیں۔ آپ سب خدا کے برگزیدہ مبارک لوگ ہیں جو اس کی بارگاہ میں آتے اور اس کے چرنوں میں آتے اور اسے آ کے دھن دھن کہتے، اسے آ کے سجدہ کرتے، اسے آ کے چومتے، کیونکہ وہ بے حد چومنے کے لائق ہے، وہ بے حد ہم ستائش عزت دولت کے لائق ہے۔ وہ آپ سب کا اپنا خداوند ہے، زندہ خداوند ہے، جلالی خداوند ہے، مقدس خداوند ہے۔ خداوند کے لوگوں، اس نے آپ سب سے کہا چونکہ تم میری نظر میں جلیل القدر ہو، اس لیے میں نے تم پر ابدی محبت چڑھائی ہے۔ وہ اپنے کلام میں کہتا ہے، ہاں ماں باپ بہن بھائی سب چھوڑ دیں، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے تیری سونی صورت اپنی ہتھیلی پر کھود کے رکھی ہے، اور وہ آپ سب کو نام بنام جانتا ہے اور ہر روز آپ کی تصویر دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ شاباش میری بیٹی، شاباش میرے بیٹے، تو میرا بیٹا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے سرفراز کروں گا۔ وہ کہا ماں شاید اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے، لیکن میں تجھے کبھی نہیں بھولوں گا۔ کتنا ہمارا پیارا جلالی مقدس خدا ہے جو ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اس بنی نوع انسان کو جس نے روح جان دل سے پیار کیا، وہ آج آپ کے درمیان میں ہے، آپ کو ملنے کے لیے ہے، جو سب سے اعلیٰ محبودوں کا محبود، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ کا شہنشاہ، کل کائنات کا خالق اور مالک، عالم روا کی کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ اس کے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا، اس کے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ آپ سب کا پالنے والا، آپ سب کا پروردگار، آپ سب کو سنبھالنے والا، آپ کے بیچ میں رہنے والا وہ زندہ خدا۔ اس نے کہا کہ یقین جانو کہ یہاں میں موجود ہوں، جب بھی میرے طالب مجھے بلاتے ہیں میں ان کے بیچ میں موجود ہوتا ہوں۔ وہ اپنے طالبات میں موجود ہے، اس نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اس کے شعلہ دان فرشتگان ہمارے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اس کا گہرا بر چھایا ہوا ہے، اور ہم اس خدا کے چرنوں میں بیٹھے اور اس کے شکر گزار ہیں، کیونکہ اس کے قدموں میں ہی ہماری بھلائی، اس کے قدموں میں ہی ہمیں سکون، چین، اطمینان، تسلی دیتا ہے۔ اس لیے میرا خدا آپ سب کو بے حد پیار کرتا ہے۔ آئیں آج اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے آپ کو خدا کے آگے انڈیل دیں۔ خدا باپ روح جان دل سے تجھے چومتے، تجھے دندن کہتے، تجھے مبارک ہے۔ تو خدا ذوالجلال، تو رب الفاج، تو میں جو ہوں سو ہوں، تو کل کائنات کا خالق اور مالک، تو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، تو ہم سب کا خدا، اور ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ تو ہمارا بنانے والا اور ہم تیرے ہاتھ کی بنائی ہوئی کاراگری ہیں خدا۔ تو ہمیں اس دھرتی پر لے کر آیا تاکہ تیرے نام کو جلال ظاہر ہو، تیرے نام کو ہم جلال دیں، ہماری زندگیاں تیرے جلال کے لیے مہکیں، ہماری زندگی میں سے تیرا نور چمکے، ہماری زندگی میں سے تو دیکھا جائے۔ پاکرو تو آ، روح جان دل میں تو بجا، پاکرو تو آ، میرا ذہن خیال سوچے میں تو بجا، پاکرو میں نہ بولوں بلکہ تو مجھ میں بولے گا، میری آواز نہیں بلکہ تیری آواز ہوگی۔ میرے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس کلام کو جو تو نے میرے دل پر رکھا ہے۔ خدا تو میرا ترتیب تو کر دے، تو میرا منہ بن جا، تو میری آواز بن جا، تو میری قوت بن جا۔ میں نہ بولا یسو، تو مجھ میں بولے گا، میری آواز نہیں تیری آواز ہوگی۔ خدا باپ تو پورا وقت تو اپنے بندے کا چارج لے لے۔ یسو جی مجھ کو اور روح سے بھر دو، یسو جی مجھ کو اور روح القدس سے بھر دو، صحرا میں ندیاں جاری تو کر، صحرا میں ندیاں جاری تو کر۔ کلام کی ندیاں، الہام کی ندیاں، اور پاکرو کی ندیاں، اور خدا ڈیزائن اسپرٹ کی ندیاں، اپنی شفا کی ندیاں، اپنی جلالی قوت کی ندیاں، اپنے پاک مسا کی ندیاں، اپنی معموری کی ندیاں یسوع ناصری نام میں جاری ساری کر دے۔ یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع ناصری نام کے وسیلہ سے یہ تیرا کلام پوری دنیا میں جائے، تمام یورپین کنٹری میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں، جاپان میں،
پاکستان میں، تمام ایشیا میں سب لوگ سنیں اور وہ جانیں کہ محبودوں کا محبود، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ کا شہنشاہ، کل کائنات کا خالق اور مالک، آج ہم اس کے چرنوں میں، آپ سب کو وہ بلاتا ہے، اے سب گناہ گارو میرے پاس ہو، میں تمہیں آرام دوں گا۔ ہر شخص کو وہ آرام دینے کے لیے تیار ہے۔ ہر شخص کا جیون داتا وہی ہے، ہر شخص کو مہیا کرنے والا وہی خدا ہے۔ اس لیے ہم اس کا شکر کرتے اور ہم اسے دندر کہتے ہیں۔ یسوع نے خداوند یسوع ناصری کے نام کے وسیلہ سے مانگا اور پایا، خدا کے بیٹے نے کہا یسوع ناصری کے نام میں آمین، ہاللیلویہ۔ آج کا خاص ٹائٹل خدا نے مجھے دیا ہے، خداوند ہمارا اعلیٰ محبوب ہے۔ خداوند ہمارا اعلیٰ محبوب ہے، وہ اعلیٰ محبوبوں کا بھی محبوب ہے۔ اور جو خاص سبجیکٹ سام 127 ورس 2 میں لکھا ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا ہے۔ سام 135 ورس 5 میں وہ کہتا ہے، وہ ہمارا رب سب محبوبوں سے بلندر ہے۔ غزل و غزلات میں وہ 5 اس کی نامیات میں کہا ہے، تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب کی فضیلت اور تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب سے فوقیت۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ رب الفاظ وہی فضیلت والا خدا ہے، تازہ قوت دیتا ہے، تازہ مسا دیتا ہے، اور سب سے اعلیٰ وہ محبوبوں کا محبوب، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، ہم سب کا اعلیٰ محبوب، ہمارا پیار، ہم سب کو پیار کرنے والا دل کی گہرائی سے، اور اپنا گہرا پیار بنی نوع انسان کے لیے میرے خداوند یسوع نے آسمان چھوڑ کے زمین پر آ گیا، اور اس نے بنی نوع انسان کو دل سے، روح سے جانا، پیار کیا، اور بنی نوع انسان کے پاس آ گیا تاکہ بنی نوع انسان کے تمام کرمزی گناہ، جب آپ کو پتا ہے کہ انسان اور خدا کے درمیان میں جدائی ہو گئی تھی، وہ جدائی جو معروسی گناہ آدم کی وجہ سے آ گیا تھا، اس کو خداوند یسوع ہمیشہ کے لیے ختم کر کے، اس درار کو ہمیشہ کے لیے پر کر کے، وہ باپ کے ساتھ اس نے ہمارا ملاپ کر دیا۔ دنیا میں اس وقت خدا گناہ کی سزا اسی وقت دے دیتا تھا، لیکن ہمارے درمیان میں ہمارا مکتی داتا، نجات دہندہ خداوند یسوع ناصری آ گیا تاکہ سب اس پر ایمان لائیں، نجات پائیں، اور اس نے آتے ہی تمام دنیا کے گناہ معاف کرنے کی شروعات کر دی۔ کس طرح کا بھی گناہ ہو، سب اختیار میرے خداوند یسوع ناصری کے پاس تھا۔ وہ اس دنیا میں طبیب اعظم بن کے آ گیا، ہر طرح کا گناہ، ہر طرح کی غلطیاں، ہر طرح کی خطائیں، ہر طرح کی، بازو لوگوں کے نئے بننے شروع ہو گئے، نئی ٹانگیں مل گئی، نئی آنکھیں مل گئی، کوڑ جاتا رہا، دل کے کوڑ جاتے رہے، اور بے شمار وہ پانیوں پر چلتا ہوا، آندھی اور طوفان میں پانیوں پر چلتا ہوا اپنے شاگردوں کے پاس بھی پہنچ گیا۔ نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول آج تک کوئی پانیوں پر چلا نہیں، کسی کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ کسی کے گناہ بخشے، لیکن خداوند یسوع آ کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور اس نے سب کے گناہ معاف کر دیے۔ جو کوئی بھی اس کے پاس آئے گا اور اسے قبول کرے گا، اس کے تمام کرزوی گناہ ہمیشہ کے دھل جائیں گے۔ اس لیے وہ سب محبوبوں سے اعلیٰ محبوب ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اس نے بنی نوع انسان پر کرم کیا، اور بنی نوع انسان کا یہی کام ہے کہ ہم صبح و شام اس کی پرستش کریں، اس کی حمد و ستائش سے چلیں گے تو آپ بڑی برکت پائیں گے، سرفرازی پائیں گے، عمر کی درازی پائیں گے، شادمانی پائیں گے، خوشی پائیں گے۔ سب سے کون سے لوگوں کو خدا باپ نے اپنا اعلیٰ محبوب بنایا؟ سب سے بڑھ کر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب۔ میں بگننگ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ جانیں کہ جن کے وسیلہ سے میں اور آپ ہم سب بچے، اس کا نام ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، تمام قوموں کا خدا، تمام امتوں کا خدا، تمام قبیلوں کا خدا، تمام جہان کو بچانے والا خدا، جب ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے نام سے دعا کرتے ہیں، پاکرو کا مسا آ جاتا ہے، پاکرو کی قوت آ جاتی ہے، پاکرو کی تازگی آ جاتی ہے۔ ایسا پاورفل نام
خدا نے ان تینوں کو ایسے قدرت اور ایسی قوت اور ایسے مسا سے معمور کیا ہوا ہے کہ آج بھی ان کا نام زندہ جاوید ہے، اور خدا ان سے ہم کلام ہوتا تھا، ان کے ساتھ چلتا تھا، ان کے بیچ میں رہتا تھا، انہیں گائیڈ کرتا تھا اور ان کی ہر بات مانتا تھا۔ اپنے خدا کا محبوب بننا بے حد ضرور ہے۔ وہ بنی نوع انسان کو محبوب سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ گہرا۔ میں نے کہا نا، اس نے کہا چونکہ تو میری نظر میں جلیل القدر ہے۔ آپ سب اس کی نظر میں جلیل القدر ہیں اور آپ سب کو وہ بے حد پیار کرتا ہے۔ کلام میں داؤد نبی نے فرمایا ہے 104 زبور میں، میں عمر بھر خداوند کی تعریف گاؤں گا، جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خداوند کی مدح سرائی کروں گا، کیونکہ وہ بھی خدا کا بڑا محبوب تھا۔ خدا نے اسے اپنا محبوب بنا کے رکھا تھا، خدا کے دل کے مطابق تھا۔ ہم خاص دیکھیں گے پیدائش 17 باب اس کی پہلی اور 5 آیت میں کہ خدا کا خاص محبوب ابراہیم، جس کو خدا نے نام لے کر بلایا اور اس نے کہا اے ابراہیم کو خدا نظر آیا، اس سے کہا میں خدائی قادر ہوں، تو میرے حضور چل اور کامل ہو۔ تو میرے حضور چل اور کامل ہو۔ وہ ابراہیم کو ہی نہیں کہتا، آپ سب کو بھی کہتا ہے، اے میرے بیٹو، اے میری بیٹیو، کامل دل سے دنیا کی چیزیں چھوڑ دو، دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، کاموں کے پیچھے نہ بھاگو۔ جو خدا کا ٹائم ہے خدا کو ٹائم دو، خدا کے چرنوں میں رہو، خدا کے قدموں میں رہو۔ جس طرح ابراہیم نے، جیسے خدا نے کہا، اپنے رشتہ دار تن من دھن سے خدا کی راہ پر چل پڑا۔ خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے، تو بہت سی قوموں کو باپ ہوگا، اور تیرا نام آج سے ابراہیم نہیں بلکہ ابراہیم کہلائے گا، کیونکہ تیرا نام ابراہیم ہوگا، کیونکہ میں تجھے بہت سی قوموں کا باپ ٹھہرایا ہے، اور میں تجھے بہت برومند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی، اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے۔ ابراہیم خدا کا دوست اور محبوب، اور کامل طور پر کامل روح جان دل سے چلتا رہا۔ جو کچھ بھی خدا نے کہا، ایک ایک بات خدا سے پوچھ کے چلتا تھا، ایک ایک اس کی ہر روز خدا سے بات چیت ہوتی، ہر روز خدا کا دوست، خدا اس کے ساتھ مشورہ ہی کرتا تھا۔ ایون جب سدوم اور عمورہ کو خدا نے تباہ کرنا تو ابراہیم سے پوچھا، ابراہیم خدا کے آگے کھڑا ہو گیا، اے باپ اگر 500 بندہ بچ، خدا نے بولا جو تو کہے گا نا وہ بھی میں چھوڑ دوں گا، 50 خدا نے کہا وہ بھی چھوڑ دوں گا، آخر میں اسے کہا 5 وہ بھی چھوڑ دوں گا۔ خدا کو پتہ تھا کہ اس میں کوئی ثابت قدم نہیں ہے، سب گناہ گار ہیں، اور یہاں تک خدا کے ساتھ وفادار تھا کہ خدا نے اسے کہا جو تیری سب سے قیمتی چیز ہے، تیرا بیٹا اسحاق، جس سے تیری قومیں نکلیں گی، اور جس کو اس نے کہا اگر تو گن سکتا ہے آسمان کے تارے گن لے، اگر تو گن سکتا ہے ریت کے ذرے گن لے، میں ابراہیم تیری اولاد دنیا میں ایسی برپا کروں گا۔ خدا کے بن جاؤ، خدا کے اپنے بیٹے بیٹیاں بن جاؤ۔ اس نے تو نام لے کے بلایا ہے۔ اب ہم نے کیسے اپنے باپ کے وفادار بننا ہے، اپنے باپ کے ساتھ رہنا ہے، کس طرح اس کی سیوا کرنی ہے، کس طرح اس کے حکموں پر چلنا ہے، کس طرح اس کے کلام پر عمل کرنا ہے، کس طرح اس کی obedient کرنی ہے، کس طرح دوسروں کے لیے تسلی کا باعث بننا ہے، کس طرح ہر ایک کے لیے ہم نے برکت کا وسیلہ بننا ہے۔ ابراہیم نے اپنے پیارے بیٹے اسحاق کی قربانی دینے سے گریز نہ کیا، اور ابراہیم خدا میں کامل، راست بازی میں، سچائی میں، ایمانداری میں، دیانتداری میں، حلیمی میں، فروتنی میں، ہر معاملے میں ابراہیم خدا کا ساتھ تھا، اور خدا اس سے بے شمار خوش تھا۔ اس لیے خدا ابراہیم کا اعلیٰ محبوب کہلایا۔
ابراہیم خدا کا بھی اعلیٰ محبوب کہلایا۔ اس لیے آج تک ہم سب مل کر دعا، ابراہیم کے خدا، یہ اس کا پہلا محبوب تھا۔ دوسرا محبوب ہم دیکھتے ہیں پیدائش 22 باب اس کی 10 اور 13 میں لکھا ہوا ہے، اسحاق اس کا بے شمار بڑا پیارا، کیونکہ ابراہیم کی برکتیں اسحاق کو ٹرانسفر ہو گئیں۔ اسحاق خدا کا پیارا، مقدس، عظیم بیٹا تھا، خدا کی ہر بات کو مانتا تھا، خدا کے ساتھ چلتا تھا، خدا کے ڈر اور خوف میں رہتا تھا، اور خدا کی راہ سے کبھی نہ دائیں کبھی بائیں، کسی جگہ بھی نہیں، روح جان دل سے خدا کو پیار کرتا تھا۔ اور اپنے باپ کی جو خدا ابراہیم نے اسے بتایا تھا، خدا نے یہ بھی ابراہیم سے کہا، مجھے پتہ ہے ابراہیم تو یہاں تک وفادار، تو اپنے آنے والے پوتوں پوتیوں کے ہاتھوں پہ ڈورے باندھے گا، ان کے ماتھے پر ٹیکا لگائے گا، انہیں بتائے گا کہ خداوند کی راہ اس میں ہے، اس خدا کے ساتھ چلو۔ اسحاق کو خدا نے وہاں پر بہت سخت کال پڑ گیا، اور اسحاق نے سوچا کہ میں کیوں نہ یہاں سے مصر کو چلا جاؤں۔ ابھی سوچے تھا، خدا اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا، اسحاق تو یہاں پر ہی رہے گا، تو اس ڈرائی لینڈ کو میں ہریالی میں تبدیل کر دوں، میں 100% تجھے میں وہاں پر ڈبل انکم دوں گا۔ اسحاق نے خدا کی بات مانی، خدا کی وفاداری مانی، اور وہاں پر ہی رہا۔ اور اسحاق بھی جب اس کے باپ نے کہا، بیٹا اپنے باپ کو بولتا، باپ موریا کے پہاڑ پر ابراہیم اور آئزک جب گئے، آئزک 13-14 سال کا تھا، اسے کہا باپ برہ تو ہے نہیں ہے، لکڑیاں لے کر ہم چڑھ رہے ہیں، تو برہ کدھر سے؟ اسے کہا یہ ہوا یری مہیا کری۔ جب لکڑیاں چون دی، باپ نے کہا کہ بیٹا تجھے میں نے قربان کرنا ہے، تو بیٹے نے کہا باپ میں ریڈی ہوں۔ باپ نے اسے باندھ کے لکڑیوں پر ڈالا، جب چھری چلانے لگا تو خدا نے اس کا ہاتھ روک، ابراہیم ابراہیم ابراہیم، اسے کہا میں حاضر ہوں خداوند۔ ابراہیم میں نے تیرے دل کو دیکھ لیا، اور میں نے کہ تو میرے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، تو اس لڑکے کو زر تک نہ پہنچا۔ مجھے پتہ ہے تو خدا سے ڈرتا ہے، اور تو اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا، اس لیے میں نے دیکھ پیچھے تیرے پیچھے مینڈا ہے، اسے ذبح کر۔ اسحاق یہاں تک اپنا باپ کا خدا کا وفادار تھا، اور یہ بھی خدا کا بڑا محبوب، اور خدا اسی لیے کہتے ہیں ابراہیم اور اسحاق کے خدا۔ تیسرا محبوب پیدائش 27 باب اس کی 12 اور 16 میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب جس کو خدا نے اسرائیل بنا دیا۔ اور میں پھر ایک دفعہ سام 127 پڑھتا ہوں، خاص یاد رکھیں، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دیتا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ کیسے خدا نے نیند میں دیا۔ پیدائش 27 باب اس کی 12 اور 16 میں لکھا ہوا ہے، یعقوب جو خدا کا بڑا پیارا بیٹا تھا، جس کو خدا ماں کے پیٹ ہی سے سلیکٹ کر لیا تھا، نے کہا یعقوب میں نے تجھے ماں کے پیٹ سے ہی لے لیا ہے۔ خدا اس قدر یعقوب سے پیار کرتا تھا، اور کلام میں لکھا جب وہ اپنے بھائی اس کے بھائی عیسو کا حق چھین لیا تو عیسو نے قسم کھائی کہ میں اپنے بھائی کو مار دوں گا۔ اس کی ماں نے اسے بولا تو ایسا کر، تو جلدی سے اپنے ماموں کے پاس بھاگ جا اور جا کے وہاں رہ جب تک تیرے بھائی کا غصہ نہ ٹھنڈا ہو جائے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب برسبی سے نکل کر حران کی طرف چلا، اور جب رستے میں تھا تو شام پڑ گئی، سورج غروب ہو گیا، تو اس نے ایک پتھر لے کر اپنے سرانے دھر لیا اور اس جگہ سونے کو لیٹ گیا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے۔ خدا کے فرشتہ اس پر سے چڑھتے اور اترتے ہیں، اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا ہوں، اور جس زمین پر
تو لیٹا ہے، تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی، اور تو مشرق مغرب جنوب میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے گا میں تیری حفاظت کروں گا۔ یعقوب کنوارا تھا، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ خدا نے اسے نام چینج کرنے سے پہلے، ہر چیز کرنے سے پہلے یعقوب سے اس کے باپ ابراہیم، دادا ابراہیم، اسحاق کا وعدہ ابراہیم سے بھی اس نے کہا کہ تیری اولاد ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوگی، اور وہی وعدہ اس نے اسحاق سے کیا، وہی وعدہ اس سے کیا، اور اس سے کہا کہ تیری نسل کے وسیلہ سے تمام دنیا کے قبیلے برکت پائیں گے۔ ہاللیلویا۔ وہ اپنے ماموں کے پاس پہنچ گیا یعقوب، اور خدا اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، ساتھ ساتھ ہوتا تھا، اور خدا فزیکل اس پر اپیئر ہوتا تھا۔ یعقوب بھی خدا کو دل سے پیار کرتا تھا، اس کا چال چلن، وہ پکیزگی میں رہتا، راست بازی کو پورا کرتا، خدا کی سچائیوں کو ہمیشہ آگے رکھتا، دیانتداری، ایمانداری، پرہیزگاری، اور ہر جگہ خدا، کیونکہ خدا میں وہ کامل تھا۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ خدا میں کامل رہنا۔ بہت لمبی سٹوری ہے۔ اس نے 20 سال اپنے ماموں کی خدمت کی، اور خدا نے اسے وہاں پر بیٹے بیٹیاں بیویاں دی، اور خدا نے اسے وہاں پر بڑی برکت دی۔ آخر خدا نے اسے کہا یعقوب اب تو یہاں سے اٹھ، اور تو واپس جو جگہ میں نے تجھے کہا تیرے باپ دادا کی جگہ پر واپس چلا جا۔ یعقوب اٹھا، جب سب کچھ لے کر جا رہا تھا، پیدائش 32 باپ اس کی 23 اور 26 آیت میں لکھا، جب یعقوب اپنے باپ اسحاق کی طرف واپس اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ جا رہا تھا تو رستے میں ایک ندی تھی۔ وہ ندی کے پار اس نے اپنے بیویوں کو، بچوں کو، تمام نوکروں کو، تمام جانوروں کو پار کر دیا، خود وہاں پر ٹھہر گیا اکیلا، صرف اپنے خداوند خدا رب الفاج میں جو ہوں سو ہوں کو ملنے کے لیے، کہ میں اکیلا آج خدا کے ساتھ بیٹھوں گا اور خدا سے آگے آنے والی ہر کام کے لیے خدا سے مدد مانگوں گا۔ یعقوب بیٹھا، جیسے ہی بیٹھا آدھے پونے گھنٹے کے بعد، اور ایک آدمی اس کے پاس آ گیا، اور اس نے اس کو کٹ کے جھپا لگا دیا، پکڑ لیا۔ وہ صبح تک اس کے ساتھ کشتی لڑتا رہا، اور اس نے دیکھا کہ یعقوب اس پر غالب نہیں ہوتا، اور اس نے اس کی ران کی اندر سے نس کو چھوا اور اسے درد دی۔ پھر بھی یعقوب نے کہا بڑے تو مجھے کچھ بھی کہا، میں تجھے جانے نہیں دوں گا، کچھ بھی ہو جائے۔ پاؤں پھٹ چلی تھی۔ یعقوب نے اسے کہا جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا میں تجھے جاؤں۔ اس نے کہا تو دیکھ صبح ہو چلی ہے، سورج نکلنے والا، تجھے مجھے جانے دے۔ یعقوب نے کہا نہیں، میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس نے اسے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب۔ اس نے کہا آج سے تیرا نام یعقوب نہیں، تیرا نام اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ تب خدا نے بڑی برکت اسے دی، اور وہ اسرائیل یعنی سب قوموں کا خدا کہلایا۔ وہ اپنی خاص اسرائیل خدا کی خاص ملکیت اور خاص میراث ہے۔ تمام قوموں میں سے ان سب کو اس نے الگ اپنے لیے بنایا۔ اپنے محبوب کو سوتے میں دے دیتا ہے۔ اسحاق کو سوتے میں اس نے بتا دیا کہ دیکھ بیٹا
میں دنیا جان کے چیزیں قبیلے، دنیا کے قبیلے تیری وسیلہ سے برکت پائیں گے اور تیرا نام اسرائیل ہوگا اور تم لوگ سب پہچان ہو جاؤ گے۔ کلام میں لکھا آخری دنوں میں ایک اسرائیل کو دنیا کے 10 آدمی پکڑیں گے، ہم تیرے خدا کے ایک اسرائیلی کو تیرے خدا کے ساتھ جائیں گے اور ہمیں تو اپنے خدا، کیونکہ برکت خدا اسرائیل کی طرف سے ہے، ایک یہودی کو پکڑ کے کہیں گے ہم تیرے خدا کے پاس جائیں گے، ہمیں لے کر چل۔ وہی آج یعقوب کا خدا آپ کو سر بلند کرے گا، یعقوب کا خدا اپنی میراث میں سے کھلائے گا۔ اس نے کہا کہ تو ہی میں، اسرائیل میری ملکیت اور میری میراث ہے۔ اور قرآن میں لکھا ہوا ہے جو کوئی بھی اسرائیل کے لیے دعا کرے گا میں اسے برتنوں سے بھر دے گا۔ وہ اپنے محبوب کو نیند میں دے دے، کتنا کچھ اس نے نیند میں دے دیا۔ جس کو خدا مل گیا اس کو دنیا کی ساری دولت مل گئی، جس کے خدا ساتھ چلتا ہے اس دن رات خدا کا سارا مسا، خدا کی معموری، خدا کی قوت، خدا کا زور، پاکرو کی طاقت، پاکرو کا زور، پاکرو کی شفا، ہر چیز۔ نہ وہ کبھی بیمار ہوا، نہ کبھی کچھ ہوا، اور اس نے پوری آخر تک وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا، اور خدا نے اس کے ساتھ ہر جگہ اس کی مدد کی۔ دنیا کو، رستے میں بے شمار لوگوں کو پیچھے ہٹایا، اور یعقوب اور اس کے بیٹوں کو خدا نے سرفرازی دی، اور ان سب نے بڑی برکت پائی، کیونکہ خدا، آپ کو پتہ، خدا ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، آگے ان کے بیچ میں رہتا تھا۔ آج بھی یروشلم میں فرشتے اترتے اور چلتے ہیں، خدا کی خاص نظر کرم ہے، وہ کسی دشمن کو ان پر غالب نہیں آنے دیتا تھا، یہاں تک کہ اس کا سسر بھی اس کے پیچھے بھاگ کے آیا۔ اس نے کہا خبردار، تو میرے بیٹے، میرے محبوب یعقوب کو کچھ نہیں کہنا، وہ میرا بیٹا ہے۔ اور اس نے کہا تیرا خدا مجھے رات کو ملا، اور تیرے خدا نے مجھے کہا کہ میرے بیٹے یعقوب کو کچھ نہ کہنا، اس لیے میں تجھے کچھ نہیں کہتا، صرف اپنے بیٹے بیٹیوں کو چومنے اور تجھے رخصت کرنے، کیونکہ تو میرے سے چوری سے بھاگ آیا۔ خدا ایسا اپنے پیارے لوگوں کے ساتھ ہے، جو خدا یعقوب دا ہے سوئی ساڈا ہے خدا، ہم سب کا وہ خدا، اب سب کا پروردگار، اب سب کو پیار کرنے والا، اب سب کو سہارا دینے والا، اب سب کو آپ کے مانگنے سے پہلے ہر چیز مہیا کرنے والا قدرت والا خدا ہے۔ آپ یقین کر کے کہ آپ اس کے محبوب بن جائے، آپ اس کے پیارے بیٹے بیٹیاں بن جائے، اپنے آپ کو اس کے پاک روح کی قوت سے بھر دے، اپنے آپ کو اس کے جلال سے بھر دے، اپنے آپ کو اس کے نور سے بھر دے، اپنے آپ کو اس کی خوشبو سے بھر دے، پاکیزگی کو اپنائیں، دنیا کی طرف مت دیکھیں، اپنے خدا کی طرف دیکھیں، جب تک وہ آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک اپنے رحم اور اپنے کرم سے نہ بھر دے، اپنی جلالی قوت سے نہ بھر دے، اپنی جلالی معمولی سے نہ بھر دے۔ obedient بڑھ کے خدا کی ہر عبادت میں آئیں، خدا کے ساتھ چلیں، خدا کا کلام سنیں اور دل روح جان کو پاک کر لیں۔ یہ تیسرا محبوب، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا، وہی ابراہیم کی برکت، وہی اسحاق کی برکت، وہی یعقوب کی برکت آگے اس کے بیٹے یوسف نبی کو بھی ملی۔ پیدائش 41 باب اس کی 32 اور 36 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اور یوسف نبی کو خدا نے بچپن میں بتایا کہ تیرے بھائی اور تیرا ماں باپ تجھے سجدہ کریں گے۔ یوسف کو خواب آیا کہ زمین میں ہم سب پولے کاٹ رہے ہیں، 12 قبولے میں 12واں پولا میرا ہے، اور 11 جتنے بھی ہیں میرے بھائی، وہ سب میرے پورے کو وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر اس کو خواب آیا کہ چاند اور سورج یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف نے بتایا، اس کا باپ بولتا ہے کیا تیری ماں اور میں تجھے سجدہ کریں گے، تجھے پیدا کرنے والے؟ لیکن خدا کی خاص مرضی تھی، یوسف نبی کے خاص مشن کے لیے خدا اس دنیا میں لے کر آیا تھا۔ اس کو بھی خواب میں خدا نے اپنے محبوب کو خواب میں دے دیتا ہے
اس کو بھی خدا نے یہ خواب دکھایا۔ وہاں سے جب یہ اپنے بھائیوں کے پیچھے گیا، وہ بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے، باپ نے بولا جا ان کو کھانا وانا دے کے آ۔ تو انہوں نے، کیونکہ باپ اس سے بڑا پیار کرتا تھا اور وہ باپ کا پیارا تھا، خاص خدا کا خاص مسئلہ اس کو تھا، باپ کا بڑا، کیونکہ وہ فرمانبردار، پرہیزگار، راست باز، دیانتداری، پاکیزگی سے مامور، اور خدا نے اسے خاص ڈزرننگ اسپرٹ، خدا نے اسے خاص ایک خوابوں کی تعبیر دی ہوئی تھی، اور وہ بڑا زبردست یہ ساری چیزیں اس میں تھیں، ورائٹی تھی اس نے۔ اور جب گیا تو اس کے بھائیوں نے حسد کیا کہ لو یہ خوابوں کا بتانے والا، کہ ہم اس سے سجدہ کریں گے، آ رہا ہے، اس کو پکڑ کے مار دیں۔ لیکن یہودا نے کہا کہ نہیں، اس کو مارو نہیں، اس سے کچھ نہیں کہو، خون خرابہ اچھا نہیں، اس کے کسی گڑھے میں پھینک دیتے ہیں۔ انہوں نے یوسف کو گڑھے میں پھینک دیا۔ بعد میں انہوں نے دیکھا کہ اسماعیلی قبیلہ آ رہا ہے، اسماعیل قبیلوں کے ہاتھ اسے نکال کے بیچ دیا، اور اس کی جو پوشاک تھی اس کو خون میں ڈبو کے باپ کو بھیج دیا، اسے جانور کھا گئے۔ یعنی کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو ملک مصر میں جا کے انہوں نے بیچ دیا، اسماعیل قبیلوں نے یوسف کو لے جا کر اسے بیچ دیا۔ اور خداوند رب الفاظ کا وہ خاص محبوب تھا، اور خاص نظر کرم اس پر تھی، اور خدا نے وہاں پر بھی اسے سرفرازی دی۔ 44 کے گھر میں اسے پورا انچارج بنا دیا، اور 40 پورا، وہ بھی پوری قبیلہ کا ممبر تھا۔ اور آپ بتا کہ اس کی بیوی نے غلط کام کرنے کے لیے اسے کہا، اس نے بولا نہیں، میں کبھی ایسا نہیں کروں گا، میرا خدا کبھی مجھے ایسا اللہ اجازت نہیں دیتا۔ یعنی اس کی وجہ سے وہ جیل چلا گیا۔ جیل سے بادشاہ کو خواب آیا، یہاں بھی دیکھیں کہ بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 بڑی موٹی موٹی تازہ گائیاں، بڑے بڑے دودھ والی نکلیاں، بڑی خوبصورت ہیں، اور اس کے بعد 7 بڑی دبلی پتلی گائیاں نکلی ہیں۔ وہ جو آئیں انہوں نے ساتوں نے اس 7 موٹی موٹی گائیوں کو کھا لیا۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا۔ پھر خدا کو دوسرا خواب آیا، پھر ان کو دوسرا خواب آیا کہ گندم کے بڑے موٹے موٹے سٹے ہیں، وہ بھی زبردست 7، پھر کچھ دبلے پتلے 7 سٹے پھر آئے ہیں، انہوں نے وہ دبلے موٹے موٹے کو سب کو کھا لیا۔ اب سب جتنے بھی فالگیر ہیں، جتنے نجومی ہیں، سب کو بلایا، اس کا ترجمہ کرو۔ آخر میں انہوں نے بولا کہ ایک عبرانی بیٹا ہے، اس کا نام یوسف ہے، اس کو بلاؤ۔ اس کو جیل سے نکال کے، وہاں پر دروگا نے بھی اس کی بڑی فیور کی، اس کو انچارج بنایا تھا، وہ خدا اس کے ساتھ ساتھ تھا، اس کو نکال کے لائے، اور وہ اس جگہ پر پہنچے بادشاہ کے حضور۔ بادشاہ نے اس کو بتایا، بادشاہ نے بادشاہ کو بولا بادشاہ بڑا سمپل چیز ہے بادشاہ، یہ 7 سال جو تو نے موٹی موٹی گائیاں دیکھی، یہ 7 سال میں تیرے حکومت میں اتنی فصل ہوئے گی، اتنا اناج ہوئے گا، ہر چیز وہاں پر ہوگی، اور ان 7 سالوں میں تو جتنا جمع کر لے، کوئی اچھا عقل مند، دانشمند، اچھا کوئی رہبر لے لے جو تیرے لیے یہ کام کرے۔ یہ 7 سٹے موٹے موٹے اور یہ 7 پتلے پتلے، یہ وہ بھی 7 سال ہے، یہ 7 سال قید کا سال آئے گا، پوری دنیا میں قید ہوئے گا، کچھ کھانا نہیں ملے گا، کچھ راشن نہیں ملے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میری صلاح ہے کہ تو اتنا راشن جمع کر لے کہ اگلے آنے والے 14 سالوں کے لیے یہ راشن بیچ مارو، اور جو اچھا ایماندار، دیانتدار، اچھا محنت کش، دانشمند آدمی، تو جب انہوں نے اپنے وزیر وزیروں سے پوچھا تو اس کی طرف کہتے ہیں اس سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے جس نے یہ ترجمہ کیا، اسی کو کر دو۔ خدا نے اسے خدا کا پروگرام دیکھے، اس نے بھی سوتے ہوئے کہ خدا نے اسے 2nd درجے کا مصر کا حاکم بنا دیا، وہ بادشاہ بن گیا۔ اور تمام اس نے کہا تمام میرے لوگوں کو، جس کو تو چاہے سزا دے، جس کو تو سرفرازی کر۔ یوسف کو خدا نے وہاں پر بڑا سرفراز کیا۔ جب سرفراز کیا تو ملک میں یوسف کی شادی ہو گئی، اسے خدا نے 2 بیٹے دیے، اور خدا نے اسے کیسا سرفراز کیا کلام میں لکھا ہوا ہے۔ وہاں پر خدا اس کو ہر جگہ سرفرازی دیتا اور اس کے ساتھ رہتا تھا، اور فرعون نے اسے 2 درجے کا حاکم بنا دیا۔
اور اب اس کے بھائی، خدا نے جو اسے وعدہ کیا تھا کہ تیرے بھائی تجھے سجدہ کریں گے، تیرا ماں باپ تجھے سجدہ کریں گے، وہ وقت بھی آ گیا، بڑا قحط پڑ گیا، کوئی اناج نہیں مل رہا تھا۔ اس کے بھائیوں نے، باپ نے سنا کہ مصر میں بڑا اناج ہے، وہاں پر جاؤ تو اناج لے کر آؤ۔ یعقوب نے کہا اپنے بچوں کو جا کے لے کر آؤ۔ جب وہ گئے تو ان کے بوروں میں اس نے اناج دیا، ان کی بات بھی سنتا، لیکن بھائیوں کو دیکھ کے تو خوش ہوا، لیکن دل میں وہ کہتا تھا ابھی کیا کروں، ان کو کیسے بتاؤں۔ یعنی اس کے بھائیوں نے اسے سجدہ کیا، جو خدا نے بات کہی تھی اس کے بھائیوں نے جا کے، کیونکہ سیکنڈ درجے کا حاکم تھا اور اناج لینے کیا تھا، اس نے ان کی ساری رقم جتنی تھی واپس بوروں میں بند کر دی اور دے دیا کہ جا کے دے کر آؤ۔ اور پوچھتا رہا تمہارا باپ زندہ ہے، تمہارا کون کون ہے، کہاں پر ہے، تمہارا چھوٹا بھائی ہے، بلا والدس، وہ ساری چیزیں۔ یوسف اپنے بھائیوں کو دیکھ کے خوش، اناج بھیج دیا۔ پھر اس کے بھائی جب اناج ختم ہو گئے تو اس نے کہا یوسف نے کہ اب تمہارا جو چھوٹا بھائی ہے اس کو بھی ساتھ لیتے آنا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ جب جا کے گھر گئے تو انہوں نے بورے کھولے تو ان کے پیسے واپس انہی بوروں میں بند تھے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، کہتے کیسے ہو گئے، ہم نے تو ایسے رقم اس کو پکڑائی تھی، اسے کیسے واپس۔ خدا نے ایسا موقع دیا کہ اپنے اس کا بھائی چھوٹا بھی آیا اور وہ اپنے باپ کو بھی لے آئے اور سارے وہاں پر رہے۔ بنی اسرائیل قوم پورے طور سے مصر میں بس گئے، وہاں پر جشن کی جگہ پر خدا نے انہیں سرفرازی کی۔ ابراہیم سے اس نے کہا تیری نسل 400 سال سٹرگل کرے گی۔ 400 سال خدا نے انہیں مصر میں رکھا، اور خدا تک کہ یوسف مر گیا، اور اس نے اپنے بھائیوں کو، دوسروں کو بولا کہ میری ہڈیوں کو ساتھ لینا۔ اور جب وہ مصر سے نکال کر وہاں پر نکالنے کے لیے خدا نے تمام اسرائیل کو موسیٰ اور یشوع اور ہارون کو تیار کر دیا کہ وہاں سے نکال کر لے کر آ جاؤ۔ تمام بنی اسرائیل کو خدا اپنے دانے ہاتھ زور بازو سے وہاں پر سے نکال کے لے آیا، کہ اس وقت یوسف کے مرنے کے بعد ان اسرائیلیوں کی بڑی بری حالت تھی، وہ خدا سے روتے تھے، لیکن خدا نے اپنے محبوب یوسف کو بڑی کثرت سے برکت دی، اس کے بچوں کو بڑی برکت دی، اور خدا اس کے ساتھ ساتھ تھا، اور خدا نے اس کے ساتھ بڑے بڑے کام کیے تھے، اور وہ سلامتی سے بیابان میں ہوتے ہوئے آگے۔ آپ سب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ خدا نے ان کی خاطر ان کے آگے آگے چلتا تھا، اور دن کے ٹائم ابر کا ستون چلتا تھا، رات کے ٹائم آگ کا ستون چلتا تھا، اور صاحبان کی طرح رہتا تھا۔ موسیٰ بتا جب تک تو ہمارے ساتھ نہیں چلے گا ہم نہیں چلیں گے۔ ان کے باپ دادا کی، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی برتوں سے کی وجہ سے ان کے ساتھ وعدہ کیا میں تمہیں پرامس لینڈ کے پار لے کر جاؤں گا۔ وہ جگہ جو ابراہیم سے اس نے وعدہ کیا تھا، وہ جگہ جو اس نے اسحاق سے وعدہ کیا تھا، وہ جگہ جس نے یہ وعدہ کی یعقوب سے وعدہ کیا تھا، اور اس کے بیٹے یوسف سے وہی وعدہ آج خدا نے اپنے بیٹے یوسف سے بھی کیا تھا۔ یہ سب وہاں سے نکلا ہے، اور یوسف کی ہڈیاں بھی ساتھ لے آئے۔ پانچواں محبوب، خاص محبوب، پہلا سلاطین 3 باب اس کی 12 اور 13 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ سلیمان خدا کا خاص محبوب تھا۔ سلیمان خدا کو بڑا پیار تھا، حالانکہ داؤد اس سے پہلے اس کا باپ خدا کا بڑا پیارا تھا۔ داؤد خدا کو بہت پیار کرتا تھا۔ داؤد کو متعلق خدا نے کہا کہ وہ میرے دل کے مطابق مل گیا۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، خدا اپنے محبوب کو سوتے میں دے دیتا ہے۔ وہ خدا جس نے یوسف کو سوتے میں بادشاہ بنا دیا، وہ خدا جس نے سلیمان کو سوتے میں بادشاہ کیا، ڈبل بادشاہ دی، دنیا کی دولت دی، دنیا کا پیسہ دھیلا، سونا چاندی سب کچھ دیا، اور جس نے یعقوب کو سوتے میں سب کچھ دیا۔ آپ سے میری درخواست ہے، تن من دھن سے خداوند کے ساتھ لگ جائیں۔
جب آپ خدا کے متعلق سوچیں گے وہ میرا کتنا عظیم خدا، آسمان بڑا سونا ہے، پرند بھرند سمندر جو کچھ آسمان پر مخلوقات، آدھا مخلوقات، فرشتے اترتے چڑھتے، خداوند ہمیں دیکھتا ہے، دن کا سورج رات کو چاند، اور کے اندر دن کو چاند بھی نہ تجھے زر پر جاوے، رات کو سورج بھی، دن کو سورج نہ تجھے زر پر جائے، رات کو چاند بھی نہ تینوں کچھ کبے۔ وہ خدا جو آپ کی ذرا ذرا خبر گیری رکھتا ہے، ہر لمحہ ہر سیکنڈ آپ کو سنبھالتا ہے، اس خدا کی طرح اپنی نظریں لگائیں، اس کی طرف دیکھیں تو خدا آپ کے ساتھ ہوگا۔ ہاللیلویا۔ میں نے بتایا کہ اس کو بھی خدا نے، یہ سو رہا تھا سلیمان، اور وہ خواب دیکھ رہا ہے، خدا سے کہہ رہا ہے کہ تیری اتنی بڑی قوم جس کو کوئی گن نہیں سکتا۔ خدا نے اسے کیا کہا؟ سوچ رہے ہیں اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر، تاکہ میں تیری بھلے اور برے میں امتیاز کر سکوں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے؟ یہ بات خدا کو پسند آئی کہ سلیمان نے یہ چیز مانگی، اور خدا نے اس سے کہا چونکہ تو نے یہ چیز مانگی ہے اور اپنے لیے عمر کی درازی کی درخواست نہ کی، اور نہ اپنے لیے دولت کا سوال کیا، اور نہ اپنے دشمنوں کی جان مانگی، بلکہ انصاف پسندی کے لیے تو نے اپنے واسطے عقل مندی کی درخواست کی ہے، سو دیکھ میں نے تیری درخواست کے مطابق میں نے ایک عقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بخشا، ایسا کہ کوئی تیری مند نہ تو کوئی تجھ جیسا پیدا ہوا، نہ تیرے بعد کوئی ہوگا، اور میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا جو تو نے نہیں مانگا، یعنی دولت اور عزت، ایسا کہ بادشاہوں میں تیری عمر بھر کوئی تیری مند نہ ہوگا۔ پھر سلیمان جاگ اٹھا اور دیکھا کہ یہ خواب ہے۔ سلیمان کو خدا نے نیند میں ہی ایسی عقل، ایسی حکمت، ایسی دانائی، ایسی معمولی سے لبریز کیا کہ دنیا کے تمام دنیا کے بادشاہ اس کی حکمت کو سننے آتے تھے۔ اس نے پاک ہیکل بنائی اپنے باپ کے کہنے کے مطابق، جس طرح خدا نے وہ نقشے دیے سب بنائے، اور سلیمان کا ایک بہت بڑا انصاف پوری اسرائیل میں ہوا کہ دو عورتیں، دونوں کو خدا نے ایک ایک بچہ دیا تھا۔ ایک عورت اپنے بچے کو لے کے سوئی، اور بے خوابی میں بچے کے اوپر وہ اوپر آ گئی، بچہ مر گیا، اور دوسری کا بچہ ٹھیک تھا، اور اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ مر گیا، اس نے صبح صبح اس دوسری کا عورت کا اٹھا لیا اور اپنے بچے کو اس کی گود میں ڈال دیا، اور وہ روتی پیٹتی بادشاہ کے پاس گئی۔ جو زندہ بچہ تھا وہ ایک کہتی ہے میرا ہے، دوسری کہتی ہے میرا ہے۔ بادشاہ کو بڑا کر بادشاہ کہتا ہے اچھا چلو، خدا نے اسے بڑی حکمت دی ہوئی تھی۔ سلیمان بادشاہ نے کہا کہ ایک تلوار لے کر آؤ۔ تلوار لے کر آئے، اور اس نے کہا کہ دیکھو اس بچے کو میں چیر کے دونوں کو آدھا آدھا کر کے دے دیتا ہوں، لیکن جس عورت کا اصلی بچہ تھا اس نے کہا نہیں ٹھہر جا، تو اسی کو دے دے، بجائے سے مرے یہ جیتا رہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ جو مرے، اور کہتے نہیں نہ یہ وہ عورت کا، نہ میرا تھے نہ تیرا، اس کو بھی قتل کر دو۔ بادشاہ نے کہا یہ اس کا بیٹا، اس کو دے دو۔ اس عورت کو بھی مار دیا۔ ایسا انصاف خدا نے اسے ڈالا تھا، اور وہ اپنے باپ داؤد کے تھا، خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، خدا کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اور خدا کی ہیکل کو جب اس نے بنایا تو خدا ان کی ساری دعائیں، ساری التجائیں، ساری مناجاتیں، ساری درخواستیں دن رات سنتے تھے۔ اس نے کہا خدا نے کہا میرا دل اس ہیکل پر لگا رہے گا، میری آنکھیں سدا اس پر رہیں گی، میرے فرشتے سے چاروں طرف رہیں گے۔ ایک عظیم الشان یادگار والا خدا کا گھر بنایا، جس میں عہد کا صندوق اور خدا کی پریزنس برابر وہاں پر رہتی تھی۔ اور سلیمان کو خدا نے اپنے جلال کے لیے برق استعمال کیا، اس کے باپ کو خدا نے برق استعمال کیا،
जिस तरह याकूब को, यूसुफ को, इसहाक को, इब्राहिम को, सबको अपने महबूब, और हम भी चाहते हैं कि आप सब उसके अपने महबूब, अपने खुदा के महबूब बन जाए और उसको अपना आला से आला महबूब जाने, उसे अपना शख्सी निजात जाने। उसे कहा मैं तेरे सारे जितने भी तेरे गुनाह हैं मैं उन्हें कभी याद नहीं करूँगा, तेरे गुनाहों को उठा के समुद्र की तह में डाल दूँगा, मैं हमेशा के लिए उनको मिटा दूँगा। वो इतनी गारंटी आपको देता है, फिर भी आप तौबा नहीं करते। आप गुनाहों से तौबा करें, खुदा के साथ आ जाएं। खुदा ने अपने प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु नासी को 30 साल तक इस बनी इसराइल के बीच में भेजा, और उसने आके शिफा का मंबा वो था, तमाम गुनाहों को बख्शने का मंबा वो था, तमाम नए पार्ट दुनिया के सारे जितने मफलूज थे उठाने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, अंधों को आंखें देने वाला, और कैंसर दूर करने वाला, ट्यूमर दूर करने वाला, और हर तरह का जितने भी है कोड़ियों को छुआ, बुजुर्गों को दूर करने वाला, और पानियों पर चल के आंधी और तूफान में लोगों को बचाने वाला, मुर्दा लोगों को ज़िंदगी देने वाला, मुर्दा रूहों में ज़िंदगी डालने वाला हमारा खुदावंद यीशु। उसने अपने 12 शागिर्दों को भी तैयार किया। वो 12 शागिर्द भी उसके ख़ास महबूब थे, और वो भी अपने खुदा को मैं उन्हें आला रुतबा दिया। जब पतरस से कहा तू मुझे क्या जानता है, कौन कौन, सबसे पूछा तो लोग मुझे क्या कहते हैं, किसी ने कहा एलिया, किसी ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देना, लेकिन पतरस ने कहा तू जिंदा खुदा का मसीह है। और उसने कहा मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया कायम करूंगा, जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा आसमान पर बांधेगा, जो तू ज़मीन पर खोलेगा आसमान पर खोलेगा, और आलम रवा की कुंजियाँ मैं आसमान की चाबियाँ तुझे दूंगा, आसमान की बादशाह की कुंजियाँ तुझे दूंगा पीटर। वही खुदा, उसके शागिर्दों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, पूरी दुनिया में उनका कलाम पहुंचा। और आज देखें हर शहर में, हर टीवी में, हर सैटेलाइट में खुदावंद के काम हो रहे हैं, खुदावंद के नाम को जलाल मिल रहा है। दुनिया जान में आज हर कोई प्रीच कर रहा है, सब लोगों ईमान लाओ, ज़िंदगी पाओ, कसरत की ज़िंदगी पाओ, क्योंकि वो आप सबका शाफी खुदावंद रब्बुल फाज है, जो कुदरत वाला खुदा है, वो इम्पॉसिबल टू पॉसिबल कर देने वाला खुदा है। आप ये जान रखो कि वही जिंदा खुदा है, कोई दूसरा महबूद नहीं है। दुनिया के सारे महबूद झूठे और चीज़ हैं। बुत परस्ती करना, कब्रों की पुजारी करना, कब्रों को पूजना, शख्सी आदमी को पूजना, सीधा करना नहायत गुनाह है। उनके लिए दुआ करके खुदा उन्हें सीधी राह पर लाए, अपने ख़ास महबूब बन जाएं, और उसकी बातें अब तन मन धन सुबह शाम उठते बैठते उसके कदमों को चूमें, और दिन रात उसके कदमों में गुजारें, और कामल बन जाएं, बेलौस उसकी खिदमत करें। रास्ती, सच्चाई, पकीज़गी, रास्तबाजी, हलीमी, इनकसारी, दयानदारी, फरोतनी और पाकरू के मसा में रच जाएं, बेऐब बनकर अपने खुदा अपने दिल में से हर किस्म का कीना, लालच, बुग़्ज़, नाराज़गी, गुस्सा, कोताही, गाली गलौज, सारी मकारी, सारा नशेबाजी, सारी चीज़ें दूर कर दें, और पाक बनकर, पाक रूह की कुदरत से ममूर होकर खुदावंद अपने खुदा के साथ एक दिल, एक रूह, एक जान हो जाएं। देखिएगा खुदा कोई इंसान के लिए मुश्किल नहीं है, अगर आपकी ज़बान में ज़िंदगी और मौत है। खुदा ने आप लोगों को अक्ल और फहम अता किया है, सुलेमान की तरह उसके महबूब बन जाएं, पाक वफादार बेटे बन जाएं, ताबेदारी से, वफादारी से खुदा की खिदमत करें, खुदा के साथ चलें, खुदा के साथ रहें, रूहें जीतें। फिर खुदा आपको कामयाबी, फतहमंदी, बरकत ब बरकत देगा, उम्र की दराजी देगा, और आपके सारे नाहमवार रास्ते सीधे कर देगा। हालेलुया। आए अपनी आंखें बंद करें, अपने खुदा के आगे अपने आप को ढेल दें। जो मेरे बेटे बेटियां सुन रहे हैं, जो कलीसिया
میری آپ سب سے درخواست ہے کہ جمعے کو بھی خدا کے گھر کھلنے والے ہیں، سب اپنے آپ کو تیار کریں کہ خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، اور خدا اپنی بارگاہ میں اترے گا اور اپنے لوگوں کے ساتھ ہوئے گا، اور جمعے میں کو خدا کی بارگاہ میں آئے، اتوار کو خدا کی بارگاہ میں آئے، ٹیوزڈے کو خدا کی بارگاہ میں آئے۔ اس ٹیوزڈے کو بڑی پاورفل میٹنگ ہوگی، 7 سے لے کے 7:30 تک۔ میری تمام ویور سے، تمام انٹرسیسروں سے، تمام دعائیہ لوگوں سے، تمام کلیسیا سے درخواست ہے کہ ٹائم پر خدا کی بارگاہ میں، خدا دلوں گردوں کو جانتا ہے، اس لیے آپ اس کے آگے اپنے آپ کو، آپ نے دیکھا کہ اسے کیسے اپنے محبوب کو نیند میں سے دے دیتا ہے۔ اگر آپ نے پانا ہے، اگر آپ کو خدا کو پانا ہے، خدا سے بڑھ کر اور چیزیں پانی ہیں، تو پہلے خدا کو پہلے آپ میرے خدا کی بات سے خدا کو ڈھونڈ لے، پھر دنیا کی ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ تھینک یو لارڈ، تھینک یو لارڈ، تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیسس، ہاللیلویہ۔ خدا باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تو یہاں پر اترا، تیرا جلال یہاں پر اترا ہے، تو اپنے محبوبوں کو ہمیشہ نیند میں دے دیتا ہے، تو اپنے لوگوں کو چھو میرے خدا، چھو۔ کسی کی بڑی سویئر ہیڈک ہے، خدا آپ کی ہیڈک کو بالکل دور کر رہا ہے، خدا آپ کے سارے پیچھے بیک سائڈ پوری پین ہے، پورے مسل آپ کے جکڑے ہوئے ہیں، خدا آپ کے مسل پورے فری کر رہا ہے۔ آپ کے دونوں بازوؤں میں دھیمی درد رہتی ہے، آپ کو بازو اوپر نہیں کر سکتے، خدا آپ کے بازوؤں کو بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ آپ کی پنڈلیوں میں درد ہے، خدا آپ کی ساری ہڈیوں کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہڈیوں میں جان جو نہ ہو تو یسوع کا خون مانگ لے۔ آپ کو پیشاب روک کے آتا ہے، خدا آپ کی پیشاب کی ساری بیماری، کسی کو یورینری کی انفیکشن کی بیماری ہے، خدا آپ کی یورینری کو بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ کسی کو اب یوٹرس میں گلٹیاں اور رسولیاں، خدا اس کی ساری رسولیوں کو دور کر رہا ہے، خدا اسے کامل شفا دے رہا ہے۔ اپنے ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھیں، وہ میری بہن میری بیٹی اپنے رکھے اور خدا اسے کامل شفا دے گا۔ کسی کو سٹمک کا السر ہے، خدا اس کے سٹمک کو السر کو، کسی کو کان کا انفیکشن ہے، اس کے کان میں سے پس نکل رہی ہے، خدا اس کے کان کے پس کو دور کر رہا ہے۔ کس کی زبان لڑکھڑاتی ہے، وہ کہتا ہے وہ ہلکلانے والوں کو اپنی قوت دیتا ہے۔ آپ کی ساری ہلکلانے کی بات ہمیشہ چلی جائے گی۔ آپ ہونٹوں کے، کسی کو ہونٹوں کے اوپر خاص ہچنگ ہوتی ہے، آپ کے ہونٹوں کو خدا بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ رب شکا رب سندہ رب سیریا رب شکا اوکا رب شکا رب سندہ رب سیریا۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس۔ تو نے کامل شفا والا ہاتھ بڑھایا اور ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ خدا یہ کرونا وائرس جڑ سے چلا جائے، پوری دنیا میں سے چلا جائے، پورے بنی نوع انسان میں سے چلا جائے، ہر بت پرست میں سے، ہر گناہ گار میں سے، سب دنیا تبدیل ہو جائے، سب تیرے قدموں ہو جائے، ہر زبان تیرے اقرار کرے، ہر گھٹنا تیرے آگے جھکے کہ یسوع ناصری خدا رب الفاظ ہے، بخش دے رحم کر دے، کرم کر دے اس جہان پر۔ ان بنی نوع انسان جس کو تو نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنا محبوب بنایا، اپنے ہاتھ سے سینچا کہ یہ تیرے بیٹے بیٹیاں کلائے، تو نے کہا میں نے تمہیں نہیں، تم نے مجھے نہیں، میں نے تمہیں سینچا، میں نے تجھے بلایا، اور تو نے اس لیے بنی نوع انسان کو کہا تم اپنے نہیں، تم میرے ہو، تم جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل ہمیشہ قائم رہے۔ یہ بنی نوع انسان پھلدار بن جائے، ان کی زندگیوں میں پارکل کے پھل لگیں، ان کی زندگیوں میں شفا کے پھل لگیں، ان کی زندگی میں تیری قدرت کے پھل لگیں، ان کی زندگی میں تیری قوت آئے، ان کی زندگی میں تیری معموری آئے، ان کی زندگی میں انسانیت کو جیتنے کا رحم اور ترس و فضل آ جائے۔ اس ملک کی سلامتی مانگتے ہیں، اس ملک پر تیرا رحم مانگتے ہیں، اس ملک پر تیری ڈبل سرفرازی مانگتے ہیں، تمام بے روزگار روزگار پا جائیں، اور میرے خدا جو بیمار ہیں، کرونا وائرس سے میں سفر کر رہے ہیں، آج یسوع مسیح میں کامل شفا پا جائیں۔ ایک بہن کا آج آپریشن ہو رہا ہے، اور اس کی ساری کڈنیاں، اس کے سارے پھیپھڑے بالکل برابر کام کریں، ڈاکٹروں کو اپنی حکمت دانائی سے مامور کرنا۔ اور ایک بہن، اس کی شوگر بڑی ہائی ہے، ایک بھائی اس کی شوگر 500 ہے، وہ ساری شوگر خدا یسوع ابھی نارمل کر رہا ہے۔ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر میرے خدا، تیرا شکر میرے خدا، تیرا شکر۔ تو اپنے جلالی مسا والا ہاتھ رکھ دے اور یروشلم کی سلامتی مانگتے ہیں، اسرائیل پر تیری برکتیں مانگتے ہیں، اسرائیل کو چاروں طرف سے امن اور چین دے، اور تو ہمارا اعلیٰ محبودوں کا محبود اور بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، شاہ عظیم ہے۔ آسمان و زمین سب تیرے جلال سے ممور ہے خدا، تیری مموری پوری زمین پر رچی ہوئی ہے خدا۔ یہ بنی نوع انسان تیرے ہاتھ کی کاریگری ہے خدا، اس انسان پر تو اپنا بڑا رحم، بڑا کرم، بڑا فضل کر دے۔ تو نے کہا کہ سب انسان کامل ہو جائیں، یسوع میں کامل ہو جائیں خدا۔ یسوع ناصری کو قبول کر رہے ہیں، ہر زبان تیرا اقرار کرے، ہر گھٹنا تیرے آگے جھکے کہ یسوع ناصری ہی خدا ہے۔ اور بنی نوع انسان تجھے اور جانے، تیری پاک مرضی پوری کرے، اور اس دنیا میں اطمینان، تسلی، پیس
ہر جگہ پر تیرے جلال ٹھہر جائے اور ہر جگہ پر تیرا کرم کر دے۔ یہ سب کچھ تیرے اعلیٰ بلند عظیم قدرت والے نام سونے نام خداوند یسوع مسیح نام کے وسیلہ سے ہم نے مانگا، خدا کے بیٹے بیٹیاں کا خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے، سلامتی دے، اور جمعے کو ٹھیک 9 بجے خدا کی اس عبادت میں بیٹھیں اور سنیں اور خدا کے عمل کریں اور خدا کے محبوب بن جائیں، اس کے ایسے محبوب بنیں کہ خدا کی مانند آپ کے بن جائیں، آپ کی روحیں تبدیل ہو جائیں، آپ کی زندگیاں چینج ہو جائیں، آپ کی من تن من دھن سب کچھ تبدیل ہو جائے اور اپنے آپ کو خدا کے آگے نچھاور کر دیں۔ گاڈ بلیس یو، زندگی پاؤ، کثرت کی زندگی پاؤ، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔